اور ایک اور حدیث سنا، اللہ کے نبی نے اسی معراج کے سفر میں ایک گروہ کو دیکھا، مردوں عورتوں کو دیکھا، چھاتیوں سے جہنم میں لٹکایا گیا ہے اور نیچے آگ سے ان کے جسم بھونے جا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دوسروں کی منہ پر بے عزتی کرنے والے لوگ ہیں، دوسروں کی انسلٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ اسٹریٹ فارورڈ عجیب دنیا نے نام دیے ہیں اور فخر کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں پیچھے نہیں بات کرتا، میں منہ پہ مارتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس جہالت کی طرف ہم اپنے اللہ کا اتارا ہوا کلام تو پڑھ لیں۔ 3 بڑے گناہوں سے اس صورت میں میرے اللہ نے ہمیں روکا ہے، اور روکنے کا انداز دیکھیے گا۔ ویل لکل، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے۔ کس شخص کے لیے؟ لکل ہمزۃ لمزہ، ہر تانا دینے والے کے لیے ہلاکت ہے، ہر عیب جوئی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ مال جمع کرتے کرتے، لوگوں کی عیب جوئیاں کرتے کرتے، لوگوں کو تانا دیتے ہوئے، غیبت کرتے کرتے مر جائے گا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا۔ میرے رب نے ہمیں سمجھانے کے لیے اپنا کلام اتارا ہے، اور ایک ایک آیت نور ہے، ہدایت ہے، راستہ ہے۔ ایک ایک صورت میں مجھے کتنے انداز سے سمجھایا گیا ہے۔ آج ایک قرآن کی صورت آپ کے سامنے مختصر اس کا خلاصہ رکھتا ہوں۔ سورۃ الہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ 3 بڑے گناہوں سے اس صورت میں میرے اللہ نے ہمیں روکا ہے، 3 بڑے کاموں سے روکا ہے، اور روکنے کا انداز دیکھیے گا۔ ویل لکل، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے، ویل، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے۔ کس شخص کے لیے؟ توجہات، انداز یہ ہے نا، توجہات خود بخود اس طرف کھنچتی ہیں۔ کس شخص کے لیے؟ لکل ہمزۃ لمزہ، ہر تانا دینے والے کے لیے ہلاکت ہے، ہر عیب جوئی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ تانا دینے والا ویل، اور پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والا ویل لکل ہمزہ لمزہ، ہمزۃ لمزۃ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر تانا دینے والے شخص کے لیے، ہر غیبت کرنے والے شخص کے لیے۔ 2 چیزیں یہاں پہلی آیت میں بتائی ہیں۔ اب اس کو نا، اور تیسری چیز بتائی ہے اگلی آیت میں۔ تیسری چیز اگر اس کو میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، 2 چیزیں پہلے سمجھ لیجئے گا۔ ویل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ویل سے کیا مراد؟ ایک تو ترجمہ ہے جو میں نے بتا دیا، ہلاکت و بربادی۔ ویل کی تشریح مفسرین نے کی ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا، فرمایا ویل جہنم میں ایک وادی ہے جس میں خون اور پیپ سے بھرا گیا ہے اس وادی کو۔ اس وادی میں ان 2 لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ ویل لکل ہمزۃ، تانا دینے والے کو۔ اس کو نا اسٹریٹ فارورڈ سمجھا جاتا ہے آج کی دنیا میں منہ پہ بات کر لیتا ہوں، کسی کی بے عزتی کرنا
یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اللہ روک رہا ہے سامنے کسی کی بے عزتی کرنے سے، سامنے کسی کو تانا دینے سے۔ پیٹھ پیچھے تو سارے ہی عادی ہو چکے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ غیبت تو عام ہو چکی ہے، مردوں عورتوں میں عام ہو چکی ہے۔ تانا دینے سے روکا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہو تانا دینے والوں کے لیے، بے عزتی کرنے والوں کے لیے، غیبت کرنے والوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کے عیب جوئی کرتا ہے، جو لوگوں میں سے عیب نکالتا ہے، لوگوں کے عیب نکال کے پھر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اللہ اس کے عیب نکال کے ساری دنیا کے سامنے لے آئے گا، یہاں تک کہ وہ گھر بیٹھے ہوئے رسوا ہو جائے گا۔ کسی کو تانا نہ دو، اس کے لیے اس کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے تانا دینے سے۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ ماحول اور معاشرے کی بنیاد کو بتانے کے لیے میرا اللہ اتنی سخت بات سٹارٹ ہی سے کہہ رہا ہے، ویل لکل ہمزہ، پھر لمزہ غیبت ہے، اور غیبت کرنے والوں کے اشد من الزنا، زنا سے بھی سخت گناہ ہے غیبت کرنا، اور احادیث بھری پڑی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج پر جب گئے تو راستے میں کچھ قوموں کے احوال بتائے، کچھ لوگ دکھائے گئے ہیں، کچھ مرد عورت دکھائے گئے، جبریل سے مرد عورت دکھائے گئے، اور وہ فرمایا لہم اظفار، ان کے تانبے کے ناخن تھے، تانبے کے ناخن، یہ عام اس طرح تانبے کے بنے ہوئے تھے، من نحاس، تانبے سے، اور وہ اس سے یخمشون وجوہہم وصدورہم، اپنے ان لوہے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو چھیل رہے تھے، اپنی چھاتیوں کو چھیل رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، یا رسول اللہ، یہ لوگوں کے عیوب نکال کے پھر ان کی غیبت کیا کرتے تھے، ان کی پیٹھ پیچھے غیبت کیا کرتے تھے، یہ آج ان کو اس کے بدلے میں اس کا وبال ہے، اور اس پہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ غیبت سے بچیں، غیبت۔ اور ایک اور آیت میں آپ کو بتاؤں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ غیبت سے بچو، بدگمانی، اس آیت میں ابتدا بدگمانی سے کی گئی ہے، کیونکہ ساری گناہوں کا جو زبان سے ہوتا ہے اس کی ابتدا بدگمانی ہے۔ بدگمانی، کسی کے بارے میں بدگمان ہوں گے تو زبان بولنا شروع کرے گی اس کے خلاف، غیبت وجود میں آئے گی۔ غیبت سے بچو، تجسس سے بچو، اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچاؤ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اور ایک اور حدیث سناؤ، اللہ کے نبی نے اسی معراج کے سفر میں ایک گروہ کو دیکھا، مردوں عورتوں کو دیکھا، چھاتیوں سے جہنم میں لٹکایا گیا ہے، اور نیچے آگ سے ان کے جسم بھونے جا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دوسروں کی منہ پر بے عزتی کرنے والے لوگ ہیں، دوسروں کی انسلٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ اسٹریٹ فارورڈ، عجیب دنیا نے نام دیے ہیں، اور فخر کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں پیچھے نہیں بات کرتا، میں منہ پہ مارتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس جہالت کی طرف ہم اپنے اللہ کا اتارا ہوا کلام تو پڑھ لیں۔ تیسرا بڑا گناہ پتہ کیا ہے؟ وہ اگلی آیت میں، ہمزۃ لمزہ، تانا دینے والا، غیبت کرنے والا، اس کی صفت ہے جس سے روکا ہے، الذی جمع مالا وعددا، صرف مال کو اکٹھا کرنے میں ہی اپنی دنیا کا مقصد سمجھ لیا ہے۔ مال جمع کرنا اور مال کو گننا، مال جمع کرنا اور مال کمانے سے نہیں روکا گیا،
لیکن یہی مقصد زندگی نہیں ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز سے اگر مال کمایا جائے اور بچوں کے لیے اسباب پیدا کیے جائیں تو اس سے بڑا اجر کوئی نہیں ہے، تو بڑے اجر کی بات ہے۔ لیکن حرص میں پڑھ کے جمع مالا وعددا، مال جمع کر رہا ہے اور گن رہا ہے۔ اچھا قربان جائے میرے اللہ کا کیا کلام ہے، الذی جمع مالا وعددا، جو گن رہا ہوتا ہے نا وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرا مال ہے۔ میرے اللہ نے یہاں پہ نکرہ استعمال کی ہے، مالہ نہیں کہا اس آیت میں، سمجھیے گا۔ جمع مالا وعددا، مال جمع کر رہا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ بس ایسے ہی لگا ہوا ہے، اس کا تو ہونا ہی نہیں ہے۔ مال کسی کا ہے، جمع کرنے کی بس کام اللہ نے اس کے ذمہ لگایا ہوا ہے، مر جائے گا وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا یا پتہ نہیں کیا، یہ تو وہی 2 روٹی کھا پائے گا، 1 کپڑا پہن پائے گا، باقی جمع کرنے میں اپنے آپ۔ جمع مالا وعددا، تیرا مال نہیں ہے، تیرا مال نہیں ہے، خام خواہ اپنی زندگی کو اس میں مت کھپا۔ اگلی آیت میں مزید یہ بات واضح ہو جائے گی۔ یحسب، اب کیونکہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ گمان کر رہا ہے، یحسب گن رہا ہے، جمع کر رہا ہے، لیکن گمان کیا کر رہا ہے، یحسب ان مالہ، یہاں پہ اللہ نے ان مالا نہیں کہا، کیونکہ اب یہ گمان گن رہا ہے نا، تو گمان کر رہا ہے یہ میرا مال ہے، تو اللہ یہاں یہ کہہ رہا ہے یحسب ان مالہ، اب گمان کر رہا ہے میرا مال ہے، اخلدا، ہمیشہ تیرے اس کے ساتھ رہے گا، اس کا گمان ہے یہ جو جمع کر رہا ہے یہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ آگے اللہ ایک زبردست طرح سے ایک ڈانٹ کے، کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ مال جمع کرتے کرتے، لوگوں کی عیب جوئیاں کرتے کرتے، لوگوں کو تانا دیتے ہوئے، غیبت کرتے کرتے مر جائے گا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا۔ اور پھر میرا اللہ وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانو وہ حطمہ کیا ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور اس کا ترجمہ کرنے والوں نے بہت سی کتابوں میں ترجمہ بھی میں نے دیکھا، اس کا سمجھ تو آ رہا تھا، لیکن حطمہ کیا ہے، وہ ایسی جہنم ہے جو جوڑ جوڑ کو توڑ دے گی، توڑے گی نہیں صرف، پھر اس کو چورا چورا کر دے گی، اور چورا چورا کر کے اس کا گرائنڈر کی طرح چورا چورا کر کے، اور میرے پاس کوئی تعبیر نہیں ہے، گرائنڈر کی طرح چورا چور کر کے پھر تابوت میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر انہا علیہ مؤصدہ فی عمد ممددہ، پھر آگ کے ستون ہوں گے اور ان ستونوں میں کیل کی طرح اس کو گاڑ دیا جائے گا۔ کیا قصور تھا؟ لوگوں کی بے عزتی کرتا تھا، لوگوں کو تانا دیتا تھا، اور اپنی ساری زندگی کا مقصد مال جمع کرنا بنایا ہوا تھا۔ حلال ہے حرام ہے اس کی تمیز نہیں ہے۔ یہ آیات نازل تو کفار کے لیے ہوئی تھی، مشرکین کے لیے ہوئی تھی، لیکن عموم ہے اس میں۔ اللہ کے نبی کو تانا دیتے تھے تو اللہ نے یہ آیات نازل کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو عموم پہ لکھا ہے۔ یہ مشرکین کی صفات ہیں جتنی بھی۔ ایمان والا کبھی تانے نہیں دیتا، مسلمان کبھی غیبت نہیں کرتا، مسلمان دنیا کو دنیا کی زندگی ہی سمجھ کے گزارتا ہے کہ عارضی زندگی ہے، مال کماتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کے، مال کماتا ہے خرچ کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، دوسروں سے اپنے آپ کو غیبت سے بچانا ہے، غیبت سے بچانا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔